میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میمن نیوز اس طرح کی ایگزیبیشن میں جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہے اور ان کو انکریج کر رہا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اور ستار صاحب بہت بہت شکریہ میمن نیوز کے اس اسٹال پہ آنے کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں بلڈ ایشیا؟ الحمدللہ کراچی بلڈنگز کا شہر ہو گیا ہے اور الحمدللہ یہاں پر جو بھی لوگ اس سیکٹر میں کام کرنے والے ہیں، نو ڈاؤٹ ایک زمانے میں آپ سے کچھ ایسا پہلے تک تو بہت خوش تھے، آج کل تھوڑی سی ناراضگی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ بلڈ ایشیا میں بہت اچھا رسپانس رہا ہے اور کراچی جو ہے وہ اس نے بڑا اچھے سے ویلکم کیا ہے. کیسے کہتے ہیں دیکھتے ہیں اس ساری ایفرٹ کو؟ دیکھیں 21ویں صدی میں نا جب 2000 کا سن آیا تو پوری دنیا میں رول آف دی گیم چینج ہو گئے. یعنی پوری دنیا میں سروائیو کرنے کے جو طریقے تھے نا بدل گئے، اور اس میں جو کامیابی کی کنجی ہے وہ ہے تھنک گلوبل ایکٹ لوکل، یعنی سوچ عالمی ہو اور عمل مقامی ہو. تو یہ جو کانفرنس ہے نا بلڈ ایشیا، یہ بھی گلوبل میرے خیال میں سوچ ہے، ایک ویژن ہے کہ ہم اگر کراچی میں اور پاکستان میں تعمیرات اور اس سے وابستہ جو مشینری ہے، اس کا جو بھی خام مال ہے، مٹیریل ہے، اس کی اگر فروغ کے لیے یہ ایگزیبیشن کر رہے ہیں تو ہمارا ویژن کراچی یا پاکستان کی تعمیری صنعت کا فروغ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو ایشیا میں ایک ممتاز اور منفرد مقام دلانا ہے. اور اس میں بجا طور پر کراچی ایک ایسا ہب ہے کہ اگر وہ پاکستان کی معیشت کا بھی اتنا نظر انداز ہوا ہے، اتنی اس کے ساتھ مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے، اس کے باوجود بھی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے. تو یہ تو اس کا مطلب پھر جو یہ ویژن دیا گیا ہے کہ تھنک گلوبل ایکٹ لوکل، کہ ہم پورے ایشیا کا سوچ رہے ہیں، پوری دنیا کا سوچ رہے ہیں، اور کراچی اور کراچی کے ذریعے پاکستان کو ہم ایشیا میں متعارف کرانے جا رہے ہیں. ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ کراچی کے ذریعے سے پاکستان کو متعارف کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں جو ایک غلط پرسیپشن ہے، تاثر، وہ نہیں ہے. یہاں لوگ محنت کرنے والے ہیں، یہاں لوگ بہت باصلاحیت لوگ ہیں اور بڑے دل والے لوگ ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور یہ اس مٹی کو نم کرنے، اس کو پانی دینے، اس کی آبیاری کے لیے، اس میں ایک پودا لگانے کے لیے یہ سارا کام فرید بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے کیا ہے. تو میں ان کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ تعمیرات کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے بلڈ ایشیا کی یہ جو بین الاقوامی کانفرنس ہے، یہ بہت دور رس نتائج کی حامل ہوگی، اور اس سے جو تعمیرات کی صنعت ہے اس کو بڑا فروغ ملے گا. اور ایک یہ ہماری اکانومی کا بھی پلر ہے، کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ انڈسٹری جو ہے نا. اور اگر خاص طور پہ آج کل جو ان کا برننگ ایشو ہے وہ LC پر بین لگا ہوا ہے، جو امپورٹ ہے نا، اس میں سب سے پہلے تو جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے، جہاز کھڑے ہوئے پورٹ پہ، بندرگاہ پہ، لیکن LC کی کلیئرنس نہیں ہے. وہ کلیئرنس ہوگی تو مال اندر آ جائے گا. پھر LCs کھل نہیں رہی ہیں. اچھا، ایکسپورٹ انڈسٹری بری طرح سے متاثر، اس سے ہمارے ایکسپورٹ متاثر. پھر ڈالر پرائیویٹ سیکٹر میں 265 روپے کا 17% زیادہ ہے، اور جو آفیشیل ریٹ ہے اس کا 225. اگر یہ فرق رہا، ڈالر کی فراوانی مارکیٹ میں نہیں ہوئی، تو پھر لوگ جو ریمیٹنس آ رہا ہے وہ بھی پھر دوسرے چینل سے بھیجیں گے، یا جو ایکسپورٹ سے بھی پیسہ لوگ منگائیں گے، کیونکہ انہیں تو زیادہ مہنگا ڈالر ملے گا، اور آپ کی امپورٹ بھی سفر کر رہی ہے، LC بند ہے. اور را مٹیریل نہیں ہوگا تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی، وہ متاثر. پھر را مٹیریل نہیں تو سولر انرجی جو رینیویبل انرجی ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے، وہ بھی ایک ایفیشینٹ انرجی آپ کو دیتا ہے. پھر تیسرا یہ بلڈنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا سیکٹر، یہ بھی متاثر ہو رہا ہے. تو میں ان تینوں سیکٹرز کے لیے، بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری پر جو امپورٹ کی LCs پر بین ہے، جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری پر جو LCs کا بین ہے، اور جو رینیویبل انرجی کے سیکٹر میں، ان تینوں پر کم از کم فوری طور سے بین کو اٹھانا چاہیے. اس میں کوئی نقصان نہیں، اس کا کوئی مس یوز نہیں ہے. میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، اسحاق ڈار وزیر خزانہ پاکستان، ان سے کہوں گا کہ جلد از جلد یہ فیصلہ کریں
ورنہ داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں یہ چیزیں جتنا نقصان ہو رہا ہے نا اس کو کور کرنا اور مشکل ہوگا. سر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ, میڈیا اپنا کام کر رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹرز, یہ بلڈ ایشیا مثال ہے اس کی کہ اپنا کام کر رہا ہے, کوششوں میں مصروف ہے, کراچی کو کسی نہ کسی انداز سے بزی رکھنا ہے, اس کا ایک سافٹ امیج باقی رکھنا ہے. لیکن انفراسٹرکچر سے بلڈنگیں بنے گی, انفراسٹرکچر تو کراچی کا تباہ و برباد ہو چکا ہے. جو لائنیں آج سے 40 سال پہلے پڑی تھیں اب اس میں کچھ جان بچی نہیں ہے, تو کیسے ہم بلڈنگیں کھڑی کریں گے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اتنے پرآشوب حالات میں, اتنی مشکلات کے باوجود بھی اگر پرائیویٹ سیکٹر اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو شاباش ہے, زبردست خراج تحسین کہ یہ 3 روزہ یہاں ایک تعمیراتی شعبے سے متعلق بلڈ ایشیا کانفرنس اور ایگزیبیشن کا انعقاد ہوا, تو بڑی بات ہے یہ. تو اس کا مطلب یہی تو باور کرایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے گیو اپ نہیں کیا, ہم ملک کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے, ہم اپنا سرمایہ باہر لے کر جانا نہیں چاہتے, ہم یہیں پر کام کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور جو سیاسی اکابرین ہیں وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس وقت یہ نہ سوچے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے. جو موجودہ وزیر اعلیٰ وہ آئینی ہے غیر آئینی, یہ اس لڑائی کا وقت ہی نہیں ہے, یہ اس لڑائی کا وقت ہی نہیں ہے. ان کو تو دونوں کو سر جوڑ کے ہی کرنا ہے کہ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنا سرمایہ پاکستان سے باہر نہ لے جائے, وہ پاکستان سے مایوس نہ ہو جائے. اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اتنی بڑی تباہی بربادی آئے گی, پھر لوگوں کی عزت نفس کو قائم رکھنا مشکل ہوگا. اور ابھی بھی ہم غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہیں, پھر تو میرے خیال میں ہم کئی صدیوں تک مجھے لگتا ہے ہم غلام بننے جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ابھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور یہ ایک ایک کر کے مختلف سیکٹرز پر یہ LC کی پابندی نہ اٹھائی گئی, بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. ڈالر کا جو ریٹ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ اور ہے اور بینکنگ سیکٹر میں, اس کو کنٹرول نہ کیا اور لوگوں کو انکریج نہ کیا کہ بینکنگ چینل سے وہ بھیجیں, تو میرے خیال میں یہ اس میں بڑا پرابلم ہوگا. تو میں نے تو یہ آئیڈینٹیفائی کیا. یہ تو میں نے ایک سیکٹر کی, پھر انرجی سیکٹر کی اوور آل بات کریں تو 4000 ارب کا 4 ٹریلین کا گردشی قرضہ ہے اور ہماری آمدنی 800 ارب کی ہے سالانہ انرجی کے سیکٹر سے, جبکہ ہمارا خرچہ 1600 ارب. تو اس کا مطلب اس سال اگر 4000 ارب ہے تو جون کے آتے آتے 4800 ہو جائے گا. پھر آپ کیسے قابو کریں گے؟ آپ جائیں گے کہاں؟ یا تو پھر آپ چائنا سے کھل کے بات کر لیں کہ بھائی آپ کے یہاں سے تو انڈر انوائسنگ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے لیے ہم نے زیادہ, ہمارا آپ کا ٹریڈ جو بیلنس ہے وہ سب سے آؤٹ ہے, آپ سب سے زیادہ فائدے میں اگر اتنا ہے تو ہمیں کچھ ہارڈ کیش بھی تو دے بھائی. تو چائنا سے کھل کے بات کریں, پھر کوئی ہارڈ کیش لیں, اس کے بغیر آپ کی بچت نہیں ہے. جی سر, میمن نیوز اپنا جو ہے کمیونٹی نہ صرف یہ کہ ہمارے ٹریڈ اور ہماری جو نیشنل انٹرنیشنل سطح کی جو کراچی لیول کی باتیں ہیں وہ تو آپ تک پہنچاتا ہی ہے, کمیونٹی سروسز میں بھی میمن نیوز کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی انداز سے ان ٹچ رہے, اور کمیونٹی میں ہونے والی جو بلڈنگز ہیں, لیڈرشپ ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں جن میں ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بڑی غور و فکر کر رہا ہے میمن نیوز. کیسے دیکھتے ہیں میمن نیوز کی ان کوششوں اور کاوشوں کو؟ میرے خیال میں جو لوگ بڑے ذمہ دار شہری ہیں یا ذمہ دار ادارے ہیں میڈیا کے بھی, جن میں میمن نیوز نے اپنی ذمہ داری کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نبھایا جب سے یہ قائم ہوا ہے, اور اس نے قومی زندگی کے ان شعبوں میں جو خامیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں یا جہاں جو توجہ طلب شعبے ہیں ان مسائل کی طرف توجہ دلا کے ایک بہت بڑی خدمت کی ہے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کی, ملک اور قوم کی. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میمن نیوز اس طرح کی ایگزیبیشن میں جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہے اور ان کو انکریج کر رہا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, تو بات یہ کہ وفاداری سے زیادہ اہمیت ذمہ داری, احساس ذمہ داری ہے. وفادار ہونا تو صرف یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں, لیکن آپ کے اندر اس وفا کو نبھانے کی ذمہ داری احساس ہے یا نہیں ہے, سینس آف رسپانسبلٹی. تو یہ آپ کا سینس آف رسپانسبلٹی جو آپ یہاں پر کھڑے ہیں ان کے ساتھ.